نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہر انسان چاہتا ہے میں کمال تک پہنچوں، اس کی فطری چیز ہے یہ۔ کمال حاصل کرنا بری بات تو نہیں، لیکن کمال میں نیت پیدا کرو، میں کمال حاصل کروں شریعت میں، دین میں پہلے کمال حاصل کرو، یہ قابل قدر بات ہے۔ ہم لوگ حاصل کرتے ہیں دنیا میں کمال، عہدہ ہوتا ہے پہلے لیکچرر، پھر ریڈر، پھر پروفیسر، اس میں کمال حاصل ہوتے پروفیسر ہو گیا۔ لیکن من حیث دنیا ہے، دین میں کمال یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، لوگوں کو نفع پہنچاؤں۔ وہ وہاں پہ تو اپنے ذات پہ نفع ہوتا ہے، میں پروفیسر ہوں، تنخواہ بھی اچھی ملے گی، عہدہ ملے گا۔ اور جو دین میں لگتے ہیں ان کو عہدہ کی حاجت ہی نہیں ہوتی، میرے رب مجھ سے راضی ہو جائے، ان کی ہدایت میں عمل کروں، یہ ہے دین۔ اسی لیے آج امت پہ عذاب بھی آ رہا ہے کہ وہ کمال حاصل کرتا ہے دنیا میں۔ ہماری نماز اعلیٰ درجے ہو، کمال پیدا کرو، 100% سنت پہ عمل کرو گے، کمال حاصل ہو جائے گا۔ سنت طریقہ پر نماز پڑھی، کمال حاصل ہو گیا، وضو کرو گے، کمال حاصل ہو گیا۔ تو کمال کا میدان موقف ہے اطاعت شریعت کی۔ دنیا میں بہت زیادہ عروج پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، سائنٹسٹ سیکھ ہو رہے ہیں، انہوں نے محنت کی، کمال تک پہنچ گئے۔ ہر شعبے میں نئی ریسرچ ہوتی ہے، ہر شعبے میں نیا کام ہوتا ہے، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، بہت ذہین، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، یہ کافی کام کیا انہوں نے دین کی طرف۔ دین میں بالکل پیچھے، دنیا محنت کی، دین میں محنت بالکل نہیں کرتا۔ یہ فکر ہو جائے کہ میری نماز اعلیٰ درجے کی ہو، میری تلاوت اعلیٰ درجے کی، یہ چیز اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ دنیاوی علوم ان کے لیے بالکل حلوہ ہوتے ہیں، بالکل لگتے ہی نہیں ان کے، غبی بالکل کوئی اللہ والا غبی نہیں ہوتا۔ ایک بار میں شیخ نور مرکز سائنس کوئی نہیں پڑھی، لیکن ایسی چیز بتا دیتے تھے کہ وقت کہاں سے حاصل کیا انہوں نے، ٹیکنیک پوری جانتے تھے۔ تو جب تم مالک ماننا تو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، دماغ جو ہے مالک نے دیا، اس کو ہم کام میں لائیں۔ اور اسی لیے تصوف میں ضروری ہے کہ یکسوئی اختیار کرو، اپنے کام میں لگو، جو شعبے میں درس و تدریس میں اس میں لگو، لیکن اخلاص کے ساتھ لگو، ابس بالکل نہیں۔ جہاں پہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، ہم سوال قائم کرو قلب سے، ہم کیوں جا رہے ہیں، یعنی مقصد کیا ہے؟ خالی ملاقات تو نہیں۔ میں بیت اللہ، یہ حج کا بھی ہے، اللہ آپ نے حکم فرمایا، میری نیت سے بیت اللہ شریف زیارت کی، اور بیت اللہ شریف ہے مسجد حرام کے اندر، اور مسجد حرام کے مکرمہ کے اندر۔ ایک نیت ٹھیک کر لو گے، 3 ثواب ملیں گے، مسجد حرام کا ثواب ملے گا، مکہ ثواب ملے گا۔ تو یہ اسی لیے آج نیت کو درست کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ جا رہا ہوں، زیارت کروں قبر شریف کی، اور قبر شریف مسجد نبوی کے اندر ہے، اور مسجد منورہ کے اندر ہے، ایک ہی چیز ہے سر۔ ہم زیارت کرنے آئے ہیں آپ سے قبر مبارک کو، تو ایک نیت درست ہو گئی، 3 ثواب مل گئے۔ ایسے شیخ کیا جائے، خالی ذہن ہو کے جائے اس والوں میں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں تو جا رہا ہوں، ان کی بات سنوں گا، عمل کی نیت سنوں گا، اور دعا بھی کہ اللہ محروم آئے گا۔ میرے شیخ نے مجھ کو نصیحت کی تھی، کہیں جاؤ خالی ہو کے جاؤ، بھری ہوا ہو گئے، یہ میرے شیخ مجھ کو نصیحت کی تھی، کہیں جاؤ خالی جاؤ، بھری ہوا ہو گئے۔ میں نے عمل کیا، بہت فائدہ اٹھایا اس سے۔ ہر مشاغ کی حاضری ہوئی اکثر، تو یہ پیش نظر تھا، یہ اکابر میں سے ان کی دعائیں میں کبھی تنقید نہیں کی، کبھی کسی بات میں، یہ ہمارے بزرگ نہیں ہے، فائدہ ہوا اسی سے۔ آج ہم لوگ فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو یہ تو گناہ بے لذت، تقبل نہیں کرنا چاہیے۔ کون کے ذریعے ولی اللہ ہی کو معلوم، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کا۔ دین سے بڑی بے توجہی ہو رہی ہے، وہ اس وہی ہے کہ
ہمارے اعمال سیاہ ہو رہے ہیں. عقل حلال کی فکر نہیں کرے. جیسے مفتی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عقل حلال کی فکر کرو گے تو اعمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا, عمل بھی ہو جائے گا, نکھار پیدا ہوگا. اسی لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, حرام روزی سے بچاؤ, حلال کی فکر کرو, اور یہ پیش نظر ہو کہ یہ جو میں نے رزق ہے حرام, اس سے خون پیدا ہوگا, اعضاء میں جائے گا, تقریبی کام میں لگوں گا. اللہ کو ناپسند ناراض کر لیا. نعمت انہیں کی دی ہوئی تھی, حلال کر لیتے ہیں. حلال کرنے میں مشکل کوئی نہیں. آج امت حلال سے غافل ہو گئی. حرام روزی حرام اللہ ماشاء اللہ کہیں گے جو حلال پہ متوجہ ہوتا ہے. ہر شعبے کے اندر خیانت ہوتی ہے. اسی لیے استغفار پڑھنا چاہیے. اللہ میں نے آپ کہنے پہ عمل تو کیا, لیکن مجھ سے خیانت ہو گئی ہے. ہر چیز کا سزار ہوگا پھر اس کو کامیاب ہو جائے گا. انہیں میں سے جو دست و تجرب لگے ہوئے ہیں بہت پھو قدم رکھنا چاہیے. وقت کو ضائع بالکل نہیں کرنا. جو اوقات مدرسہ ہیں ان پہ 100% اسی پہ لگاؤ. شیخ کی کتاب مولانا زکریا صاحب نور مرقدہ کی اکابر کا تقوی, اسی میں لکھا انہوں نے. اتنے محتاط تھے وہ. جن پہ اس پہ عمل کیا ہمارے خاص احباب میں سے ہیں. پروفیسر ریٹائر ہو گیا, ابھی ریٹائر ہوئے. بہت بڑے ڈاکٹرس میں میڈیکل کالج کے, بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے اپنے مضمون کے. ان کے محتاط بہت ہیں وہ. موبائل کبھی شعبے میں چارج نہیں کرا, ڈپارٹمنٹ کبھی نہیں چارج کیا. ابھی تو میری ذاتی چیز ہے. کوئی کام ہوتا ہے اپنا ذاتی استعمال کرتے ہیں, شعبے کا نہیں لیتے. جو شعبے متعلق ہوگا, جو ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہوگا اس پہ وہ عمل کرتے ہیں, واقعہ نہیں. یہ کیوں؟ یہ کون صادق عمل ہے. عقائد تعلق ان کا محتاط بہت ہے. اور بڑی اچھی بہت ہی مائنہ ڈاکٹر ہیں اس میں مضمون کے لحاظ سے. کتاب بھی لکھی, بہت مقبول کتاب ہے ان کی. وہ کیوں تقوی ان کے اندر ہے. آج سے تقوی مضمون تو بیان کرتے ہیں, حدیث بیان کرتے ہیں. پہلے خود دیکھو ہم نے کتنا عمل کیا, آیا میں نے عمل کیا نہیں کیا. اسی لیے آج کل علم برائے سند رہا, برائے عمل نہیں رہا. وہ سب ترجمہ ہی حدیث پاک کا. علم برائے سند رہا, برائے عمل نہیں رہا. ہم کو علم میں بس سند چاہیے. خود مطالعہ کرو, سب ذوق و شوق کی بات ہے. بڑے بڑے بزرگ تھے, بہت علامہ تھے. ایک ساتھ ملاقات کے لے کے آخری تو وقت تھا ان کا. ان سے گئے تو ان کے بعد علمی بحث بات تھی. انہوں نے اس بات شروع کر دی. یہ بات تکمیلہ جیسے وہ باہر نکلے ان کی روح پرواز کرتی. یہ ماشاء اللہ تھا. اپنے کو دنیا فانی, ہم بھی فانی. کتنی واہ واہی کرو گے. بس فنا پہ غور کر لو کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے. یہ سب بڑی کامیابی ہے. یہ خانقاہی نظام. اپنے آپ کو رویلا رکھو, حرام روزی بچو, گناہ سے بچو. جتنا اس پہ عمل کرو گے اتنی کامیاب ہو. آج سنتیں پامال ہو رہی ہیں, کوئی فکر بات نہیں ہوتی. برادری کو خوش کرنے کے لیے سنتیں پامال ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جوڑا مقرر کیا, ان سے کہتے ہو بھائی دیکھو ہم سنت معافی کام کریں گے. ابھی یہیں پر محدث بھی ہیں, ان کی بیٹی کا یہاں رشتہ چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ پردے والی بات ہے کہ ہمارا نہیں ہو پائے گا. ایسے ہی طریقہ سے ان کا فوراً بیٹی بھی کھٹک پیدا ہوئے, کیا منع کر دو. وہ بار بار آ رہے ہیں, کہیں کہ منع کر دیا. یہ علم پہ عمل کیا, عالم بعمل ہے وہ ان کا نہیں. پہلے آپ وضاحت کر دی, ٹھیک ہے, اچھا ہوا کہ بعد میں معاملہ پیش آتا. ان کے پردے پہ اہتمام نہیں ہے, عہدیدار ہے, اس وجہ سے منع کر دے کرنے. یہ روزہ اللہ تعالیٰ محترم فرماتے ہیں, کہہ تو دو کم سے بنوا تو لو.
اب وہ ہمارے کو وہ جانے اسے کوئی ایسے نہیں. آج ہم لوگ کہتے بھی نہیں, کہتے تو لیکن نرم سے, تحقیری جملے بالکل نہیں. منکر پہ نکیر تو کرو, تحقیر مت کرو. میں شیخ فرماتے تھے ایسی کوئی بات ہو عنوان سے کہہ دو. اپنا واقعہ عرض کر دوں, میری والدہ نے تار دلوایا ہے تعالیٰ نور عمر قدر خدمت میں کہ حضرت فرمایا کہ مختصر لوگ آئیں گے. اس کا تو والدہ نے کہا ہم لوگ کم سے کم 10 آدمی, یعنی میرے بھائی, چچا, بہنوں, یہ سب ملا کے 10 ہوتے تھے. تو کیا پہلے تار سے اطلاع کرو. مضمون یہ تھا, میں نے لکھا تھا اس میں کہ ریچنگ 10 ممبرس وار یور اپروول, یہ میرا مضمون تھا تار کا. حضرت کو جیسی ملا حضرت جلال میں فوراً جواب دیا ان اپرووڈ لیٹر فالوز. میں تم کو جو ہوں ہدایت دینے اتنا خط میں تفصیل لکھی انہوں نے کہ بھائی اس وقت مختصر ملاقات ہوگی, بعد میں آئے قیام کریں, ملاقات بھی ہو جائے گی. چنانچہ میرے والد, میں میرا ملازم, یہ باراتی تھے کوئی سگا بھائی, سگے چچا, سگے بہنوں کوئی نہیں. اور جبکہ گنجائش دونوں جگہ تھی, یہاں پر بھی وہاں پر بھی. اصل لوگ کہتے صاحب کہ ان کے بعد تھا لیے ایسا کیا انہوں نے, جس پر ہے وہ کر کے دکھائے. یہیں پر حضرت کو بھی یہ تھا کہ ایک ہی بیٹی, تمام لوگ کہتے ہیں دیکھ کیسے کرتے ہیں, بیان کرتے رہتے ہیں. جمعے میں اعلان کہ میری بیٹی کرنے کا ہے, جن کے بعد فرصت ہو, وقت میں گنجائش ہو تو شرکت کریں. محلے والوں خبر نہیں. کون باراتی کیا کہتے ہیں, 3 آدمی تھے جسے لوگ کام کرتے ویسے. جو مہمان مقیم تھے ان کو بھی کہا آپ سو جائیے. قاری صاحب کھانا اندر جاتا ہے, موقوف کر دیا, مت کھانا کھائیے. یہ تھے میرے شیخ. ہمت کرو, کیا مشکل ہے صاحب, کیا کوئی برادری نہیں مانی, گھر والے نہیں مانے, کچھ کرنا پڑا. ہم کو تو مجبور ہوں, یہ مجبوری. اللہ سے دعا کرو اور ہمت کرو, کیا مشکل کیا ہے, کر کے دکھا دیا. دونوں اللہ نے گنجائش دونوں دی تھی. میرے پاس بھی کافی گنجائش تھی, یہاں بھی خوب گنجائش تھی. ایک چیز بھی جہیز نام سے نہیں دی اس وقت. ایک سراہی, ایک بستر معمولی سا, ایک چھوٹی اچھی پتہ کیا تھا معلوم نہیں, یہ کل جہیز. اور بعد میں سب کچھ دیا. اس میں میں نے بھی ادا کیا. میری بیٹی چھوٹی جب ہوا, ایک مہینے پہلے سارا سامان اس کو پہنچا دیا اس نے. جب یہاں سے گئی یہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس. اور وہ بھی بڑے اکلوتا بیٹا تھا ان کا. انہوں نے کہا بھائی 5 آدمی آتے کل, دولہا کے والد, ان کے چچا, ایک وہ آتے محمود بھائی, بس 5 آدمی. جبکہ فیکٹری کے مالک ہیں وہ. مولانا رابع صاحب رکھا تو تشکیل آتی انہوں نے کہا پڑھانے کے لیے, انہوں نے کہا پڑھائے. اثر بات رخصت کر دیا, کوئی کچھ نہیں. یہ ہمت والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمت مانگو اللہ تعالیٰ سے. برادری تو کیسی رہے گی, اس میں بالکل نہیں. اتنے لوگ جو ہیں آج کل اتنا تو ہے کہ اس میں جو باراتی جاتا ہے, مان دیکھیں 100 کا رواج ہے, اگر 25 ہے تو 12 کا شمار نہیں ہوگا. مختصر سے ہے, سادگی ہونا چاہیے. سنتے تو عمل بھی کرو, بس عمل بھی کرا دیا لوگوں نے. تو آج ہمارے اندر دین سے دوری, دنیا سے قربت ہو رہی ہے. وجہ ہے کہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. بیان خوب ہو رہا ہے, علماء کے یہاں بھی نوسط پہنچ گئی. جو صلح عبت کا لاتے ہیں ان کا بھی رعایت نہیں رہی. کھانا وہی شادی جیسا ہو رہا ہے, لڑکے تو کھانے ہو رہے ہیں. تو اس سفید جگہ سے جو ہے آج امت گرداب میں ہے. سنت پامال ہو رہی, کوئی فرق بات نہیں ہے. وہاں کیا جواب دو, یہ سوچو ہم کیا جواب دیں گے. سب کچھ ہے لیکن یہ کر کے دکھا دو. تو جمان نہیں ہے تو پھر کہیں دیکھو بھائی ان کا سب کچھ ہے, نہیں کیا انہوں نے, ہم کو سمجھ لینا چاہیے. اہتمام کرو گناہوں سے بچنے کا, حرام روزی بچنے کا اہتمام کرو. ہر دعوت قبول نہیں. ایک جگہ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی دعوت کا قبول فرما لو,
لیکن ہر دعوت قبول نہیں، منع بھی کیا ہے. جہاں دیکھو کہ اس دعوت میں بدعت ہے یا غیر شرعی چیزیں ہیں، کوئی گنجائش نہیں اس میں. برا مانا یا بھلا مانا، مدد سے لوگ پھسل جاتے ہیں. کہ میرے مدد کرتے ہیں خاص طور بمبئی کے اندر ایک بڑے مستعد مفتی ہیں، مفتی سید الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم، بہت جبل استقامت ہے. ان پہ تانا کرتے علماء کرام جو قسمی ہے، کیا یہ قسم میں بھی قسمی، ہاں تم کرو کوئی بات ہی نہیں. وہ دور چلا گیا بات تھانوی کا. شرائط میں سے کہ بھائی ایسا ہوگا تو کرو، نہیں ہمت تو کر لو بھائی. مدرسے کی اعانت کرتے ہیں صاحب، ان کی دلوئی کی جائے، کھانے کی شرکت بولتے ہیں. بہرحال حاصل یہ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرو، تلاوت کا اہتمام، نماز کی پابندی اور گناہ سے بچو. ان تین پہ عمل کرو گے سکون میں رہو گے. اپنے کام سے کام رکھو، یہ استظار ہو جائے کہ میں بھی فانی، دنیا فانی. کتنے دن واہ واہی ہو گئے، فانی ہے. فانی پہ فنا ہونا کون سی کمال کی بات ہے. بس ہم کو تو دین مقدم ہے. یہ کڑوے گھوٹے پینے پڑیں گے تبھی درجے ملیں گے، جنت تو تبھی درجے ملیں گے. یہ کڑوے گھوٹ یہاں پی لو، خوب گھر والے برا بھلا کہیں گے، یہ بڑا ملا پنا گیا، بہت اتنی شدت اسلام کے اندر، اسلام میں بڑے وہ ہے لوجی کرنا چاہیے، ایسی چیزیں بیان کریں گے. وہ نفس والی بات ہو گئی. ہم کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم کو دین سے تعلق ہے. دین پہ عمل کریں کامیاب ہو جائیں گے. کہ نماز خاص و اہتمام، تلاوت کا معمول، ذکر میں لگو، فکر پیدا ہو جائے گی. اور دو جملے یاد کر لو، زبان ذاکر دل شاکر. زبان ذاکر دل شاکر. زبان میں تو اللہ کا ذکر کرتے رہو اور دل میں شکر کہ اللہ نے ایمان دی، نعمت زیادہ فر میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے مجھے، با کرم مالک کا. کتنے لوگ میں ان سے محروم ہیں. زبان ذاکر اللہ کا نام، دل شاکر اللہ نے کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، مکان، بہت چیزیں دی. یہ اللہ کا شکر ہے، دیا تو ہم ننگے تو نہیں ہیں، بھوکے تو نہیں ہیں. اس طریقے سے یہ ہے جب انسان تزکیہ نفس کرتا ہے یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، عمل کرتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.